بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے اور یکتا معبود ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند کلمات، پہلا کلمہ ہے حجتن۔ حجتن کے معنی ہوتا ہے دلیل۔ اس دلیل کو حجت کہا جاتا ہے جو صحیح مقصد کی وضاحت کرے۔ اور اگلا کلمہ ہے خشیہ۔ خشیہ کا معنی ہوتا ہے وہ خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر۔ تاویل قبلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا کہ کسی شک اور تردید کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور مومنین کو مطمئن اور معاندین کو مایوس کر دیا۔ یہ بے جا تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر آیت میں تاویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ایک نیا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث ہیں نماز کے بارے میں۔ ایک ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور دوسری حدیث ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس میں نماز کے ذکر کا تکرار نہیں، بلکہ ہر بار نماز کے ذکر کے ساتھ ایک نیا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے۔ بے عین ہی اسی طرح مختلف آیات میں تاویل قبلہ کے مکرر ذکر کے ساتھ مختلف مفاہیم کو بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ مفاہیم یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ تاویل قبلہ میں مضمر، حکمت اور فلسفہ، اس کے بارے میں یہ بیان ہوا۔ پھر تاویل قبلہ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق تاویل قبلہ کا حتمی فیصلہ۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ تاویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کا غیر منطقی موقف اور ان کی ہٹ دھرمی۔ اس کے بعد اس میں جو مفہوم بیان ہوا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی حقانیت۔ آخری آیت میں جو نقطے بیان ہوئے ہیں اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ تاویل قبلہ یہودیوں کے اس طعنے کا عملی جواب ہے۔ اگر مسلمان ہمارے قبلے کو تسلیم کرتے ہیں تو دیگر اعمال میں ہم سے الگ راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین یہودیت اور نصرانیت پر نہیں ہیں تو پھر ہمارے دین کا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس چیز کا گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کے پاس حجت اور دلیل آ گئی جو یہودیوں کے اعتراض کا دندان شکن جواب بن گئی۔ البتہ ہٹ درمی اور تعصب برتنے والے پھر بھی غیر منطقی اعتراضات اٹھاتے رہیں گے جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اور دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ کہ اس حکم کے بعد تکمیل دین، یعنی اس آیت کے جو آخری آیت ہے اس میں جو نقطے بیان ہوئے، اس میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکم کے بعد تکمیل دین کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی اور مسلمانوں پر اللہ کی نعمتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور تیسرا نقطہ جو اس میں بیان ہوا وہ یہ کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی عظیم نعمت بھی نصیب ہوگی۔ سورہ حمد کی تفسیر میں ہدایت کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر انسان ہر لمحہ محتاج ہدایت ہے اور اللہ کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تاویل قبلہ کے بعد اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیات اگرچہ تاویل قبلہ کے حکم پر مشتمل ہیں اور بظاہر تکرار معلوم ہوتی ہیں، لیکن فی الواقع تکرار نہیں، بلکہ ہر آیت ایک الگ دلیل اور نقطے پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ اور عبارات میں تکرار کے اندر خدائی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ باطل اپنے تعصب کی بنا پر ہمیشہ غیر منطقی اعتراضات کے ذریعے حق کو ختم کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔